هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پارہ نمبر 28 کے مضامین کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے سورۃ المجادلہ سے، جو کہ مدنی ہے، اور اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی دوسری عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان ہوتا ہے اور منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ حضرت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ دور جاہلیت میں ایک قسم کی طلاق زہار کہلاتی تھی، جو اس طرح دی جاتی تھی کہ بیوی کو اپنے ماں کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا، یعنی کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، اس طرح لفظ کہا جاتا تھا، تو اس طرح وہ طلاق دیا کرتے تھے۔ تو جب ایسا ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئی، اور ان کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اور عربی میں مجادلہ جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، تجادلہ، اور مجادلہ کا مطلب جھگڑا کرنے والی عورت۔ تو کیونکہ ان کا انداز ایسا تھا کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے اس صورت کا نام مجادلہ یعنی جھگڑنے والی رکھا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا کہلاتا تھا، اور یہ طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کی، جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں بھی اسی کی اس واقعے کی تفصیل ہے، جس کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے اہم مضامین ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا 2 سے زیادہ افراد لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کانوں میں بات چیت شروع کر دیں، کانا پھوسی شروع کر دیں، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں، یعنی 3 افراد مجلس میں بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں، تیسرا شخص نہ سن پائے، تو یہ ایسا کرنا منع ہے، جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی سرگوشی تھی۔ یہودی مسلمانوں کو محض پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور یوں ہی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو منہ بگاڑ کر السلام علیکم کہتے تھے۔ واضح رہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ تم پر موت آئے، اور یہ بددعا ہے، اور وہ اس طرح سلام کیا کرتے تھے۔ دراصل سلام کا صحیح تلفظ ہے السلام علیکم، تم پر ہمیشہ کی سلامتی ہو، یعنی تم پر ہر قسم کی سلامتی ہو، جبکہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر لعنت ہو، موت آئے۔ تو آج کل مسلمان جو بے احتیاطی کرتے ہیں تلفظ کی ادائیگی میں اور غلط سلام کر دیتے ہیں، متنبہ ہونا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کا غلط تلفظ کرنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو درست تلفظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی یہود کی ان بری اور قبیح حرکات پر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور لعنت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرگوشی کسی کی دل آزاری کا باعث نہ ہو، جو کسی کے دل دکھانے کا باعث نہ ہو، اور جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ اچھائی کے لیے ہو، بہتری اور بھلائی کے لیے ہو، نیکی کے لیے ہو، تو وہ سرگوشی جائز ہے۔ اس کے بعد اجتماعی آداب میں مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، جگہ کشادہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو تو اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جو پہلے بیٹھا ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے جگہ بنا دے، جگہ کشادہ کر دے۔
اس کے بعد محترم خواتین و حضرات، یہ صورت ان منافقوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر دن رات قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا، ان کو گمراہ قرار دیا، شیطان کی جماعت قرار دیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ دشمن ان کے سگے ماں باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے والے ہوں، کوئی بھی ہو، تو وہ ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ ان کی غیبی مدد کرتا ہے اور ان کی غیبی مدد کرے گا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الحشر، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کی تقدیس بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور ایویڈنس اور دلیلوں کا ذکر کرتی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ بہت سالوں سے مدینہ میں قیام پذیر تھے اور انہوں نے وہاں بڑی زبردست اکانومی بنا دی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے، اور مدینہ والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور قرضوں کے سود کے جال میں انہوں نے ان کو پھنسایا ہوا تھا۔ اسی لیے ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی انہیں مدینہ سے نہیں نکال سکتا، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی بھی انہیں مدینہ سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر کا مطلب اخراج، نکالا دینے کا، یعنی کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ حشر کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے جمع کرنا، دوسرا معنی ہے نکال دینا۔ چنانچہ یہودیوں کو 2 بار نکالا گیا۔ پہلی بار میں تو انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور دوسری بار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے بھی یہ قطعی طور پر بالکل غیر متوقع اور غیر یقینی تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی مضبوط انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم و ضبط کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں 1000 ذلت و خواری کے ساتھ مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، جھوٹ و ریا، انکار و تکبر، سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، تو ظاہری اسباب ان کے کسی بھی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ واقع ہو کر رہا۔ اس کی واضح مثال آپ دور جدید میں نیٹو افواج اور امریکہ سے اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ اس نے 20 سال اپنی طاقت کے نشے میں افغانستان میں ظلم و جبر، غارت گری کی، اور چند مٹھی بھر مسلمانوں اور طالبان کو یہ سمجھ کے اس نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ وہ اپنے اسلحے کے اور ٹیکنالوجی کے زور پہ قبضہ کر لے گا۔ لیکن رہے نام اللہ کا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہی بات ساری دنیا نے دیکھی کہ چند مٹھی بھر افراد، چند طالبان جن کے پاس نہ کوئی خاص ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی بڑی طاقت تھی، انہوں نے ساری کی ساری نیٹو افواج کو اور امریکہ جو کہ سپر پاور ہے ساری دنیا میں اپنا رعب، دبدبہ اور خوف بٹھائے ہوئے، اس کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور بری طرح شکست خوردہ کر کے اس کو جانے پر مجبور کر دیا۔ دراصل یہ کچھ اور نہیں، ایمانی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب یہود کے قبیلے کو، یعنی کہ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل اور جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا وہ تو سب مجاہدین میں بھی تقسیم ہوتا تھا اور دیگر مسلمانوں میں بھی ان کے حصے مقرر ہوتے تھے۔ لیکن جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فی کہتے ہیں۔ اس مال فی کے بارے میں حکم یہ دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فی کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن
اس کے ضمن میں اسلامی اکنامکس کا ایک بہت زبردست فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گھومتی رہے، سرکل کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد، کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں بھی یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفے کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر اور مرجع کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ وہ یہ کہ جو چیز تم کو پیغمبر دیں اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز رہو۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا سنت رسول کی صورت میں ہوں۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔ چنانچہ کسی بھی ملک کا قانون ہو، اگر وہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو چیلنج کر رہا ہے، تو پھر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملکی مجبوری کے تحت اس کو ماننا تو پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس قانون سے خوش نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنا تعاون پیش کرنے کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہودیوں اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا ہے، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے ہیں، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے، فحاشی میں لگے رہے۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل اور فہم اور شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سب اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اللہ غالب حکمت والا ہے اور مہربان ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الممتحنہ کا۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے احسان تلے دبانے کے لیے، ان پر احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ مکرمہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری صحابی تھے اور مخلص تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے صدق دل سے سچی توبہ کی جو کہ قبول بھی کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب، غصہ بھڑک رہا ہے تمہارے خلاف، اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع انہیں ہاتھ آتا ہے، میسر آتا ہے، وہ اسے کبھی ضائع نہیں جانے دیتے، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، سخت دلی دکھاتے ہیں۔ تو انہیں دوست نہ بناؤ، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا ہو، وہ اسے ضائع نہیں جانے دیتے۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کو فاش کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس سوچ کی تائید اور تقوید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کیا، جدائی کا اعلان کیا،
ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، اور کسی سے دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ یعنی علیحدگی کا حکم دے دیا، ان سے دوستی نہ لگانے کا حکم دے دیا، تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ جو ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی، لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت بھی سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ خوشخبری تو یہ سنائی گئی کہ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق مل جائے اور یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی اور اسلام لانے کی توفیق مل گئی۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگ کی اور نہ تمہیں ایمان کی وجہ سے گھروں سے نکالا اور تم پر ظلم کیا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، ان سے رابطہ رکھ سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، وہ محض دھونس جمانے اور چودراہٹ بٹھانے کا دین نہیں۔ یہ کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کا حکم دیتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس صورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی تھی اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہیں کیا۔ اس صورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی ہے، دہرایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی ہے۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں، اپنا وعدہ پورا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہونے کی تلقین کرتی ہے تاکہ مسلمان محفوظ رہیں اور اسلام محفوظ رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بعد میں آنے والے نبی کی بشارت سنائی تھی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی اپنی پس پشت ڈال دیا اور جھٹلا دیا۔ یہ صورت بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا، یہ ساری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت و دلیل کے میدان میں تو اسے اول روز سے ہی غلبہ حاصل ہے۔ آج بھی اس دین اسلام تمام دینوں پر ڈیبیٹ کے لحاظ سے، حجت اور دلیل کے لحاظ سے غالب ہے۔ عملی طور پر بھی انشاءاللہ غالب ہو جائے گا۔ سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر ضرور غالب آ جائے گا۔ اگلی آیت میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں، کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیائے کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے اور
اور ان کو بھی ترقی مل جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا جاتا ہے، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر کے دکھانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ ابتدا بھی جہاد کے متعلق تھی اور انتہا بھی۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے، جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور اس کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی بڑی متبرک اور قیمتی کتابیں اور علمی صحیفوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم اور معارف اور جواہر و اسرار ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو ریسرچز ہیں، ان سے وہ گدھا قطعی طور پر بے خبر اور ناواقف ہے۔ نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ اسے اس بوجھ کو ہلکا کر پا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے بیان سے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں، یعنی کہ ان کے نبی بنا کر بھیجے جانے کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ مقاصد ہیں تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں وحی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، اور انہیں مباہلہ کی دعوت بھی دی جاتی ہے کہ اگر واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے لیے مخصوص ہیں، تو پھر وہ موت کی آرزو کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا تو قید خانہ ہے، ان کے لیے اصل مزے کی زندگی تو آخرت ہے، تو وہ موت کی تمنا کریں اور آخرت میں ان کے لیے نعمت اور فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان جو میسر ہیں اس کے لیے کوشش کریں۔ ساتھ ہی یہ پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ تو موت کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں اور یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش اور تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ اور ان کی سازشیں، سیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد اور ڈفرینس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت کوالٹیز دوسری صورتوں میں بھی بتائی گئی تھی، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے، جن میں نمایاں ترین صفات ہیں جھوٹ، مکر، دھوکہ، دغا بازی، ظاہر اور باطن کا تضاد اور ان کے دلوں میں کچھ اور زبانوں پر کچھ ہونا۔ یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، معزز بہنوں اور محترم بھائیوں، منافقین کی صفات کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے کیوں نہ کچھ دیر ٹھہر جائیں اور آنکھیں کھلی رکھنے کے بجائے بند کر لیں، دل کی آنکھیں کھولیں اور ہم اپنا اور اپنے لیڈروں کا اور پوری امت کا محاسبہ کریں۔ کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی؟ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر اور باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں رہ گیا؟ تقریریں لچھے دار، تحریریں مزیدار، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ بھی نہیں۔ خالی ڈھول ہیں جو پٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آوازیں دور دور تک پہنچ رہی ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھیں تو اندر سے کھوکھلے، نہ ایمان، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، نہ محبت، نہ معرفت، نہ اثار، نہ احسان، نہ خوف، نہ خشیت۔ ایمان والی صفت کوئی نہیں، جبکہ منافقت گٹر کی طرح ابل پڑتی ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے پروقار،
پر اعتماد، زبان میں فصاحت و حلاوت، انہیں تقریر کرنے اور بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ مضامین آیت نمبر 8 تک بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں اور اپنے اصل ٹھکانے کے لیے بہت سا مال اور بہت سی نیکیاں بھیج دیں۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ ہماری مذمت تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگوں گزرے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ التغابن کا۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ثنا کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ صورت ان مکذبین اور جھٹلانے والوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار بھی حسرت کرے گا کہ ایک کاش میں نے جتنی عبادت و طاعت کی ہے اس سے بھی زیادہ کی ہوتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے، کنجوسی سے بچ کر رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں مدنی ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنا یعنی رہائش جیسے احکام اس صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میریٹل لائف کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی ہی نہ بچے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیا جائے، 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جائیں، اور ایک طلاق رجعی بھی ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے، یعنی ان دنوں میں جب بیوی کو پیریڈز بھی نہ ہوں اور شوہر نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، یعنی ہم بستری نہ کی ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیا جائے، یعنی دوبارہ طلاق نہ دی جائے، عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیا جائے۔ ایسی طلاق کو سنت طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ قیود اور شرائط اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت چیز ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں میں، ایکسیپشنز میں اس کی ضرورت پیش نہ آتی تو شریعت طلاق کی کبھی اجازت نہ دیتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندانوں کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے، جن میں یائسہ یعنی ایسی بوڑھی عورتیں شامل ہیں جنہیں پیریڈز نہ آتے ہوں، صغیرہ یعنی وہ چھوٹی بچی جو نابالغ ہو اور نابالغی میں اس کا نکاح کر دیا جائے، اور ایسی پریگننٹ عورت جس کو طلاق پڑ جائے
ان سب کی عدت اس صورت میں بیان کی جاتی ہے۔ عدت کے علاوہ یہاں پہ نفقہ یعنی کہ کھانے پینے کا خرچہ اور رہائش کے انتظام کے حوالے سے بھی احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تیسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور چوتھی بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں کس قدر حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے اور ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں، بلکہ اس میں قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ صرف قانون بتایا نہیں جاتا بلکہ اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو عبرت ناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئیں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، امہات المومنین اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے اپنی لونڈی یعنی کنیزہ ماریہ قبطیہ کو یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں اللہ پاک نے عتاب فرمایا اور کہا کہ اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے، حلال کی ہے، تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ راز فاش کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی، اس پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب کی بات نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ اس کے بعد سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی فکر کرو، صرف اپنی فکر نہ کرو بلکہ ان کی بھی فکر کرو، ان کی بھی اصلاح کرو، ان کو بھی نمازوں میں لگاؤ۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو، حق بات کو طلب کرنے والا نہ ہو، دلچسپی نہ رکھتا ہو، تو اسے کسی مومن کی قرابت اور نزدیکی اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی۔ اسی طرح فرعون بدترین کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی سچی طلب عطا فرمائے، اسلام اور دین مبین کی سچی فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔